دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیشہ جو ہوتا تھا کہ ماس میڈیا جو ہوتا تھا وہ کنٹرول کر لیتا تھا کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہودی مارے جا رہے ہیں، یہودی بیچارے باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ غریب مزدور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور فلسطینی ظالم ہے سارا. No one can hide the abuse from social media. کوئی اپنی سوشل میڈیا چھپا سکتا. Our phones have become our biggest weapons. The power is shifting right before our eyes. Please don't underestimate our impact. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اس نے بیسیکلی اس کو کیپشن لگا کے اس کے اوپر کارٹونز لگے ہوئے ہیں کہ چائے پیتے ہوئے لوگ، باقی چیزیں کرتے ہوئے لوگ، وہ جب موبائل کھولتے ہیں تو ان کے موبائل کے سامنے عجیب و غریب سی چیزیں آتی ہیں اور وہ گھبرا جاتے تھے کیا. اور اس وقت ہوا یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ امریکہ ہو یا یورپ ہو یا کوئی ہو ملک، اس نے اپنے ملک کے جو عوام ہے نا، ان کو یہ چیز ہمیشہ باور کروائی ہے کہ ہم بڑے انسانیت دوست ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس وقت 9/11 ہوا تھا اور امریکہ کے خلاف ایک فضا بنی تھی، تو اب امریکہ اس کے بعد میں جب گیا ہوں تو لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ یار ہم دنیا کو خوراک دیتے ہیں، ہم دنیا کو کھانا دیتے ہیں، ہم دنیا کو مدد دیتے ہیں، وائس ہمیں کو ٹارگٹ کرتے ہو، ہم تم کو کہتے کیا ہیں؟ تو میں ان کو جواب دیتا تھا کہ میں نے کہا تمہارے گھر میں کوئی بندہ بم پھینکے، 3 لاشیں جو ہیں وہ ہوں، اور فیونرل کے وقت ایک دیگ پکا کے آپ کو دے دے تو کیا آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ 60-70 لاکھ بندہ ویتنام میں مار دیتے ہو، پھر اس کے بعد ایک گندم کے ٹرک بھی بھیجتے ہو تو کچھ نہیں ہوتا. وہ ان کو ریئلائزیشن پھر بعد میں کہیں جو آ کے نکلتی تھی. یہاں تو کہتے یہ ہیں کہ پوری دنیا میں بدترین جو اس وقت ملک ہیں کہ جہاں پر بدترین رویہ ہے وہ عرب ممالک ہے. وہ ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے علاقے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کے ریلیشن شپ موجود ہیں، ان کے سارے کے سارے. وہاں پر نہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، وہاں پر نہ کوئی بیان بازی ہو رہی ہے، نہ وہاں حکمران بول رہے ہیں اور نہ وہاں عوام بول رہے ہیں. نہیں، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو بدقسمتی کی بات میں کہوں گا کہ یو اے ای میں دبئی کے مین شیخ زائد روڈ پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ اسرائیل کے جو ٹریول پیکیجز اناؤنس کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل جو وہ کمپین چل رہی ہے سیاحت کو فروغ کے، اور ان کی باقاعدہ ان کی ایئر لائنز کی وہ وزٹ بڑھ گئی ہیں. سارا آپ دیکھیں نا وہ سارے کا سارا انہوں نے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اس وقت کے آنے سے پہلے انہوں نے یہ بندوبست کیا تھا کہ ہم کس طریقے سے ہم جو ہیں اپنا اب اس پورے علاقے کو ٹھیک کرتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ سب سے بڑا جو کہا جاتا تھا لبنان اور شام خاموش. اچھا، آج جو اسرائیل کا بیان آیا وہ بڑا ہے، اس نے کہا جی کہ ہم یہ اس آپریشن کے اندر حماس کو ختم کرتے ہیں. ہاں، لیکن مشکل ہے. دیکھیں حماس ختم ہو جائے. دیکھیں ایک بات کل بھی میں نے اس پہ ڈسکشن کی تھی قرآن پاک کے حوالے سے. امت مسلمہ کا فرض یہ ہے کہ اس فائنل لڑائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. وہ کوئی نہیں کر رہا. ہم اپنے ڈربوں میں بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نہ ایک دن انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت سیف ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ 2 ٹارگٹس ہیں اس کے، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے اپنے ٹارگٹ متعین کیے ہوئے ہیں اور گزشتہ 100 سال سے اس ٹارگٹ پہ کام کر رہے ہیں. ایک ٹارگٹ میں عراق آتا ہے، لبنان آتا ہے، شام آتا ہے، اردن آتا ہے، سعودی عرب آتا ہے، اور دریائے نیل سے ادھر ادھر کا مصر آتا ہے. یہ تو ان کا فزیکل ٹارگٹ ہے. ایک ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے، اور پاکستان کا ٹارگٹ اس لیے ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو وہ اپنی بنیادی تھریٹ سمجھتے ہیں اپنے وجود کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت کام آ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، دیکھیں 2 چیزیں جو ہیں انہوں ہماری حدیثوں سے لے کے، انہوں نے جو حدیثوں میں پڑھا ہماری حدیثوں میں کہ دجال جو ہے اس کو قتل کرتے وقت تمام پتھر، تمام درخت ہیں وہ بولیں گے، پکاریں گے سوائے ایک درخت کے، اور وہ غرقت کا درخت ہوگا. ٹھیک ہے، اور غرقت کے درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں کا بڑا مقدس درخت ہے. انہوں نے پورے کے پورے مقام لد جو ہے جہاں ان کا ایئرپورٹ بنا ہے وہاں پر ہزاروں کے حساب سے غرقت کے درخت لگائے. ایک یہ چیز. دوسرا ان کو یہ پتا ہے کہ وہ جو آخری لڑائی ہوگی اس میں ہراول دستہ جو ہے وہ خراسان سے جائے گا. اب خراسان کا جو علاقہ ہے وہ بنیادی طور پر یہ آتا ہے ہمارے دریائے سندھ سے اس طرح. ہم جہاں ہیں ہم بیسیکلی سندھ کے علاقے میں، لیکن خراسان جو ہے اس سے جائے گا، اور خراسان سے ہمیشہ انہوں نے افغانستان کو آپ دیکھیں گزشتہ 30 سال سے 1979 سے انہوں نے ڈسٹرب رکھا ہوا، اور مکمل طور پہ ڈسٹرب رکھا، اور اس کو ڈسٹرب رکھیں. ان کو کسی اور سے خطرہ نہیں. یہیں پر وہ فورسز بھیجتے ہیں، یہیں پر وہ خراب کرتے ہیں، یہیں پر وہ امن نہیں ہونے دیتے. لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ کائنات جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آج سے 2000 سال پہلے وعدے کے مطابق
उनको वापस बुला लिया है। देखिए जब शिकार करना होता है तो चकोर के लिए जाल लगाते हैं, उनको अंदाजा नहीं कि अल्लाह ने जाल लगा के उनको वापस बुला लिया और अल्लाह तबारक तआला ने वो कहा है उत्तमुद्दीन हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी दावत एक दफा फिर पेश करेंगे कि अब तो मैं इस निशानी के साथ आ गया हूं, मेरी तुमने 4-5 निशाने नहीं मानी, अब तो मैं आसमानों से इस तरीके से उतरा हूं कि मैं एक मेरे बालों पे हल्का हल्का ऐसे बारिश के कतरे से हैं और मैंने एक पीला कमीज पीला दो कपड़ों में आया हूं और मैं तुम्हारे सामने उतरा। अब मुझे मानते हो कि नहीं मानते? और कहा जाता है कि अक्सरियत जो है मान जाएगी सिवाय चंद देख के जिनके साथ लड़ाई। मुस्लिम उम्मा जो है अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही, ये है असल मसला। अब इस वक्त वो कहता है जिससे कि सबसे बड़ी बात इसमें लिखा है रिएक्शन फ्रॉम अरब कैपिटल्स हैव बीन म्यूटेड, यानी बंद। अब ये इसमें क्या होगा, ये रोज रोज चलता जाएगा। अब वो अपने उसमें चक्कर में है कि किस वक्त उनको पॉपुलर स्पोर्ट मुकम्मल मिलती है और फिर उसको वहां के ले जाएंगे, खत्म वहां होता कोई नहीं।